اب سیرت کو ہمیں کس انداز میں پڑھنا چاہیے، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ 70 سال سے ہم میلاد منا رہے ہیں، چینج کیوں نہیں آ رہی؟ سیرت النبی کو کس انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے معجزات کو بیان کیا جائے، کمالات کو بیان کیا جائے، اور اس کو لوگ بڑا شوق سے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کے لعاب دہن کے کون سے کمالات ہیں، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آپ نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ یہ ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ معجزات بیان کیے جائیں، اور ہمارے ہاں خطباء نے جب سے یہ موضوعات بیان کیے، چونکہ واہ ہوتی ہے، اس پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے، چاہے مالی حوالے سے چاہے جس بھی حوالہ سے۔ اب جو روایات ہیں رتب و یابس، گیلی اور خشک روایات بھی آ گئی، مستند اور غیر مستند روایات بھی شامل ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ ایک انسان، ایک مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار ہم حضور علیہ السلام کو امیٹیٹ نہیں کر سکتے، حضور کی پیروی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی وہ تو سارا کام اشاروں سے کرتے ہیں، ہم تو گوشت کے ہیں، ہڈیوں کے بنے ہوئے ہیں، ہم حضور کی پیروی کیسے کریں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے آج ہمیں سیرت سے دور کر دیا۔ عام بندہ تو کہتا ہے کہ یار اتنی شانیں، اتنے معجزے اور اشاروں سے جناب جو کام ہو رہے ہیں، یہ تو کوئی ما فوق الفطرت شخصیت ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ جب عقل میں نہیں آتی تو ہم اس کی پیروی کیسے کریں؟ تو دیکھیے، یہ سیرت کو بیان کرنے کا حقیقی انداز نہیں ہے۔ گو کہ معجزات اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن یہ سیرت کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ سیرت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے حضور کے اسوہ کو بیان کریں۔ عیسائیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو مضبوطی سے پکڑا، انجیل کو پس پوش ڈال دیا، تھیوری جو تھی تھیوری اس کو پس پوش ڈال دیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس کو بہت بیان کیا۔ ہوا یہ کہ جب سے سینٹ پال آیا کرسچینٹی میں، عیسائیت میں، تو اس نے شرک کا کھلا اعلان کیا اور کہا 3 خدا ہیں، عقیدہ تثلیث۔ کون کون سے خدا ہے؟ اس نے کہا ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، اور تیسرا روح القدس۔ یہودیوں نے اس کا الٹ کیا، انہوں نے تورات کو مضبوطی سے پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ماڈل تھی، نمونہ تھی، اس کو پس پوش ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان آج بھی موجود ہے کہ کسی ذی روح کو تکلیف نہیں دینی۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ یہودیوں نے کیا، آرتھوڈاکس یہودی اس وقت امریکہ میں، UK میں، پورے یورپ میں موجودہ اسرائیلی یہودیوں کے خلاف اسی بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھلا دیا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ کسی ذی روح، انسان تو دور کی بات، زمین پر رینگنے والا جو کیڑا ہے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہر نبی کو جب اللہ نے بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، تو 7 کتاب دی اور کہا کہ کتاب تھیوری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ دانا خلقہ القرآن۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔